کوئی سپیس نہیں ملنی تھی. اگر وہ جو بھی امریکی ڈیلیگیشن نے آ کے بات کی تھی کیسے مل سکتی تھی؟ دیکھیں ابھی ایک سیٹ اپ ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, پی ایم ایل این کی حکومت ہے, اتحادی ہیں, پی 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 کے سٹیکس ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کلیئرلی اپنا پوزیشن بتا دی ہے کہ پاکستان کو وہ کس طرح سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اس میں عمران خان نہیں ہے اس سارے پروسیس میں آگے کا فیوچر وہ جو دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ ہے, اس میں عمران خان نہیں ایگزسٹ کرتے. یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان کو باہر بھیج کے اور یا بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر کے وہ کہیں ایک شرط پر کہ جی آپ آواز اپنی بند رکھیں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ, جو پی ٹی آئی کے فیلیئرز اپنی جگہ ہیں اور اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر اسی طرح سے ریزسٹنس کرتے رہے اور بغیر کسی کمپرومائز کیے ہوئے وہ باہر آتے ہیں, چاہے آج سے 6 مہینے کے بعد, آج سے 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد, وہ پاکستان کے لیے بہترین چیز ہوگی. پاکستان ان سائیکلز کے تھرو جاتا رہنا, اگر پاکستان کے ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے جانا ہے تو اس میں عمران خان کو جیتنا ہوگا یہ جنگ. اگر عمران خان یہ جنگ ہار جائیں گے تو پھر ہم واپس اسی سائیکل میں چلے جائیں گے کہ ہر ایک لیڈر آتا ہے. اور ہاں آئی ڈس ایگری اوور ہیئر, کیونکہ ان کا جو پورا بیانیہ ہے وہ پورا انٹائی سیٹ اپ ہے, یا انٹائی اسٹیبلشمنٹ, یا یوں کہہ لیں کہ انٹائی انوالومنٹ آف اسٹیبلشمنٹ ان پولیٹیکل سینز ہے. تو اگر وہ اس پہ کمپرومائز کر لیں گے سر تو پھر تو ان کے ڈیمیج ہو جائے گا پوری ریپوٹیشن. میں تو کہہ رہا ہوں نا نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر باہر کیسے کہہ رہا ہوں اپنے بلبوتے پر, اپنے ایفرٹ پر, اپنے لیگل کیسز کو جیت کے وہ باہر آتے ہیں تو آئیں, لیکن اس شرط پر نہ آئیں کہ جی ٹھیک ہے میں 2 سال چپ رہوں گا یا آپ کوئی ایسے ہلکا پھلکا بیان دے دیا کروں گا ان سو اینڈ سو فورتھ. اگر اس طرح سے باہر آئیں, اگر کمپرومائز کر لیے کہ ٹھیک ہے جی میں نے اتنا انتظار کر لیا, اب آپ ایک کمٹمنٹ کریں کہ اگلی باری میری آئے گی, اگر اس قسم کا کمپرومائز کر کے آتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑا ڈیمیج ہوگا. عمران خان کی جیت اگر ہے وہ ان کی لیگیسی کو بھی آگے لے کے جائے گی, ہسٹری میں بھی ان کا نام لے کے جائے گی, اور پاکستان کے لیے بھی بہترین ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو نے بہت بڑی سیکریفائس دی تھی, لیکن اس میں پاکستان کی جیت تھی. آج سب ضیاء الحق کو یاد نہیں کرتے, آج ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از دا وے کہ ہم نے بھی اپنے ہیروز پاکستان نے پروڈیوس کرنے یا نہیں کرنے, یا ہم نے ہسٹری میں جانا ہے 1000 سال پہلے کیا ہوا تھا, 1500 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور مغل بادشاہوں نے کتنے زبردست کام کیے تھے. پاکستان ہیز ٹو کریٹ اٹس اون ہسٹری, اور پاکستان بنا تھا ایک مقصد کے لیے, اور وہ مقصد تھا کہ عوام کی حکمرانی ہوگی, عوام کی سویلین بالادستی ہوگی. اگر آپ نے اس کو پرماننٹ طریقے سے لے کے آنا ہے سسٹینیبل بیسس پر, تو لیٹ عمران خان ڈو دس اسٹرگل, اینڈ آئی وش اینڈ ہوپ کہ وہ جلد سے جلد باہر آئیں. لیکن بٹ دا میٹر آف فیکٹ از کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے. جی 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے, جس سے سارا جو انڈیپینڈنس تھا جوڈیشری کا وہ ختم ہو چکا ہے. میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے, اس پر پیکا لاز ہیں, بہت سے آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ کس طرح سے مشکل میں ہوتے ہیں, پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, ہتھکڑی لگا کے کورٹ میں لے کے جاتے ہیں جرنلسٹ کو. تو یہ ساری چیزیں کیا ایکسیپٹیبل ہیں؟ اگر عمران خان اس وقت پیچھے ہٹ گئے تو آپ سوچیں کہ ہوگا کیا, میرا اور آپ کا کیا ہوگا. تو اس وقت کم سے کم کچھ تو پریشر ہے, کچھ تو ایک ایسا ایک لیڈر کھڑا ہوا ہے کہ جو پریزنٹ سسٹم کو اپوز کر رہا ہے اور جس کی پیچھے عوام کھڑے ہوئے ہیں. اب اسٹریٹجی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے نہیں بنا سکے اس کو افیکٹولی اس حکومت کو مشکل وقت ڈالنے میں. یہ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کی کمزوری ہے, اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن میں ایک بڑا پیشگی سوال آپ سے آخر میں کرنا چاہتی ہوں. ویسے تو ابھی ظاہر ہے کہ نہ تو اس کی اس طرح ہوا ہے, نہ اس طرح کوئی بات چل رہی ہے, لیکن کبھی کبھی بیچ میں سے یہ بھاپ جو ہے وہ اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹرشپ چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. چینج ہونے سے مراد میرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آؤٹ اینڈ somebody else from the نون لیگ in, could be a woman. اگر تو آپ نے اس کو جوک کے طور پر پھر سے پوچھا تو اور بات ہے. نہیں میں نے سیریسلی پوچھا. کیوں, شہباز شریف سے اچھا تو پرائم منسٹر آج تک آیا ہی نہیں پاکستان میں, جس نے کوئی فیصلہ ہی نہیں خود کرنے کا فیصلہ کیا. نہیں تو کوئی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ ہمبل ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ میں تو نہیں سمجھتا اس سے زیادہ کوئی
پرائم منسٹر مطلب ہر چیز دیکھیں نا. نواز شریف کا کیا مسئلہ تھا؟ نواز شریف کو کہتے تھے کنفرنٹیشن کرتے. کنفرنٹیشن کیا ہوتی تھی؟ کنفرنٹیشن یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جی میں نے راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دینی, تو اس کو آپ کہتے تھے کنفرنٹیشن ہے. وہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ فیصلے کرے گی, کابینہ فیصلے کرے گی, ہمیں عوام نے الیکٹ کیا, ہم نے عوام کے پاس جانا ہے, ہمیں فیصلہ کرنے دیں, اس سے کنفرنٹیشن ہوتی تھی. بات یہ جنرل مشرف نے تو مارشل لا ہی لگا دی ان کے خلاف, لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہی فرق تھا نواز شریف میں اور شہباز شریف میں, اور آج سب کے سامنے ہے. یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ شہباز شریف کو ہٹانے کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا, بیکاز جتنے زیادہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں ہر طبقے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, تو کیوں ہٹائیں گے ان کو؟ فیصلے وہ نہیں کرتے ہیں, انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ آؤٹ سورس کر دیا, تو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے 5 سال شاید ایسے ہی چلتا رہے. ناٹ ایگزیکٹلی ایکویولنٹ ٹو دس. جب بھٹو صاحب کو پھانسی کا اعلان ہو گیا تھا 1979 میں, تو دنیا بھر کے لیڈرز جس میں ہندوستان کے پرائم منسٹر بھی مرارجی دیسائی تھے میرا خیال ہے, اور امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے مختلف ممالک, عرب ممالک, انہوں نے سب نے اپیل کی جنرل ضیاء الحق سے کہ جی ان کی لائف کو سپیئر کیا جائے. لیکن جتنا بھی ایفرٹ تھا, جتنا بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی اس وقت, جو بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کام کر رہا تھا, دورے کر رہا تھا, لیکن کوئی بھی بات نہیں سنی گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ واپس لائے جائے سیاست میں. اس سے ظاہر ہے جنرل ضیاء الحق کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ ان کی اپنی جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ختم ہو جاتی. سو عمران خان کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے, یہ عمران خان کو سپیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ سیٹ اپ جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ کیسے ایکسیپٹ کریں گے اگر وہ اسٹیٹس کو چل رہا ہے اور اس میں ان کے اوپر کوئی اس قسم کا پریشر نہیں ہے, جو اسٹریٹس میں ہنگامے ہو رہے ہیں, تو دے ول ناٹ بچ این انچ, 1 سینٹیمیٹر سپیس نہیں دیں گے. ہاں اگر آپ پریشر ڈلوا سکے اسٹریٹ کے تھرو تو پھر جا کے کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز دیر از نو چانس. اس پریشر سے مجھے ایک اور سوال یاد آیا, وہ یہ ہے کہ نومبر میں یہ کہا جا رہا ہے, سورسز کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک امریکی پاکستانی شخصیت سے جیل میں ملاقات کی تھی. ملاقات بڑی پازیٹیو رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ دے آر آل سیٹ ٹو بی ڈن. اور اس کے بیچ میں جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے 3 لوگ ہیں کے پی سے, وہ آتے ہیں اور خان صاحب کو یقین دلاتے ہیں. اٹس بیفور دی 26 نومبر دیٹ ہیپنڈ. تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک سمندر لے کر آئیں گے, عوام کا پریشر ڈالیں گے. یہ آپ کا پوائنٹ تھا, پریشر نہیں ڈال پائے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے, یو میں اگری اور ڈس اگری, کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے وہ 3 عدد جو شخصیات تھی انہوں نے بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا اور عمران خان صاحب نے وہ آپشن لوز کر دی ہے, یا اسٹل ان دا کورٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا کہنا جو بھی تھا, لیکن کوئی سپیس نہیں ملنی تھی. اگر وہ جو بھی امریکی ڈیلیگیشن نے آ کے بات کی تھی, کیسے مل سکتی تھی؟ دیکھیں ابھی ایک سیٹ اپ ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, PMLN کی حکومت ہے, اتحادی ہیں, PPP کے سٹیکس ہیں,